نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوں جو کہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کا ہے۔ آپ کو اللہ پاک کا صفاتی نام صرف 100 بار پڑھنا ہے اور آپ اس عمل کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، وظیفہ بہت ہی خاص ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ اس وظیفے کو میرے کہنے کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس سے پہلے اگر آپ کو 100 کروڑ کی بھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی تصویر بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی خاص ہے۔ پیارے دوستوں، پورے ہفتے میں آپ نے بس یہ ایک دفعہ عمل کرنا ہے اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، بس آپ نے 100 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک پورا فرمائیں گے اور آپ کے اوپر نظر خاص عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کا یہ مبارک نام بہت ہی خاص ہے۔ پیارے دوستوں، جس بندے کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے تو وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ دولت اس کے پاس خود چل کر آتی ہے، یا یوں کہیے کہ دولت اس کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اس بندے کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے اور اس بندے کے پاس اتنا رزق آ جاتا ہے، اتنی دولت آ جاتی ہے کہ کبھی غربت کا شکار نہیں ہوگا، یعنی کبھی اسے محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن میرے کہنے کے اوپر آپ یہ وظیفہ لازمی کریں اور یہ وظیفہ آپ اس ماہ مبارک میں لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں پوری ہوں گی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں ویسے بھی عطا کر رکھی ہیں اور کئی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ نعمتیں حق سے چھن جاتی ہیں۔ اس وقت ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں وہاں پر مال و دولت بھی ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہر انسان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ جو دولت ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت خاص نعمت ہے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے، مطلب صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے اس پیسے کو غریبوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، جن کے والدین زندہ ہیں ان پر خرچ کیا جائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایسے اقدامات کریں جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاری ہوں۔ تو پھر اس دولت کا فائدہ ہے۔ اگر اس نعمت کو ہم غلط طریقوں پر ضائع کریں گے، جیسے اگر کوئی بندہ جس کے پاس کروڑوں کے حساب سے دولت ہے وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، غلط کاموں میں اڑا دیتا ہے، زنا میں اڑا دیتا ہے، جوئے میں اڑا دیتا ہے، اس طرح کے اور فحشی کاموں میں اڑا دیتا ہے، تو پھر اس نعمت سے اللہ پاک اس شخص کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جب بھی اس دولت سے نوازیں تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اور زیادہ دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند بن جائیں، امیر بن جائیں، تو وظائف تو اپنی جگہ، لیکن ایک کام کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ دولت آپ کے پاس کیسے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوستوں، وہ کام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا۔ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے تو آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، بس آپ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح نوازتا ہے۔ آپ روزانہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستوں، یہ جو عمل ہے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اس کے کرنے سے آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت آ جائے گی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آ گئی۔ پیارے دوستوں، اگر ہم غور کریں کہ اللہ پاک کو ہماری مال و دولت کی، ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک تو نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو میں نے اس کو دولت دی ہے یہ کن کاموں پر خرچ کرتا ہے۔ جی پیارے دوستوں، آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام یا سمیع کا وظیفہ، یا سمیع سب کو سننے والا، کوئی شک نہیں، سب جانتے ہیں کہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ میرا اللہ سب جانتا ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے، جب آپ نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے،
کوشش کریں کہ آپ اکیلے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کریں۔ آپ کی توجہ پوری وظیفے پر ہونی چاہیے اور آپ کا ذہن وظیفے پر ہونا چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا سمیع 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ آپ نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں۔ اپنے اللہ سے دعا کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی ایک مرتبہ پھر پڑھنا ہے اور سجدہ شکر ادا کر کے اٹھ جانا ہے، یعنی کہ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھ سے سجدہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے دوستوں، یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے، جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ جتنے بھی پیسوں کا آپ نے ذہن میں سوچ رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستوں، یہ جو اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس وظیفے کو اس ماہ مبارک میں لازمی کریں۔ بے شک ایک بندہ ایک سے زائد وظیفہ بھی کر سکتا ہے، اس کی کوئی معاملت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اور وظیفہ پہلے سے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنا زیادہ کریں گے، جتنا آپ اللہ کو پکاریں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ کئی ایسے لوگ اپنی کہانیاں بتاتے ہیں کہ جن کی انکم پہلے کم تھی، وظائف کرنا شروع کر دیے تو اللہ پاک نے ان کی وظائف کرنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی انکم کے اور وسیلے بنا دیے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اس وظیفے کو پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح بہت طاقت والی تسبیح ہے، آپ میرے کہنے پر اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ اور پیارے دوستوں، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی بھی ضروری کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت اپنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ہم وظیفہ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہمارا وظیفہ ادھورا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔